آمین۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو۔ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمام برکتوں نعمتوں کے لیے جو آج تک تو نے ہمیں بخشی ہیں، اور ہمیں آج پھر یہ وقت دیا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آ سکیں۔ اس سارے ٹائم کو خداوند میں تیرے حضور میں دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ خداوند میری آواز کا، میری سوچوں کا، میری زبان کا، میرے گلے کا ذمہ لے خداوند، مجھے بولنے کی قوت عطا کر خداوند، تاکہ خداوند تیرے کلام کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اور ہماری زندگیوں میں تیرا کلام بہت اثر کرے۔ جب تک ہم تیرے کلام میں ٹائم گزارتے ہیں خداوند، تیرا پاک مسا یہاں پر چھایا رہے، تیرے پاک روح کی جنبش یہاں پر ہو۔ یو ٹیک ایبسولوٹ کنٹرول، ان جیزس نیم وی پرے، آمین۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں بک آف نمبرز کی، تو عزیزو ایک دفعہ پھر میرے ساتھ نکالیں بک آف نمبرز چیپٹر 34۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا، یعنی کنعان کا ملک میں اپنی حدود اربع کے تو تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو، اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے، اور وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے، اور سین سے ہوتی ہوئی قادیس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے، اور اثر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے، پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو، اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے۔ اچھا، یہاں پر ورس 15 تک جو بات کی گئی ہے وہ ہے جو اسرائیل کے لیے پرومس لینڈ تھا، خدا نے ان کے لیے چنا تھا۔ پرومس لینڈ اور اس کا حدود اربع اور اس کی باؤنڈری لائنز جو ہیں وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ اور صرف یہی چیپٹر میں یہ بات نہیں آئی، اور بھی کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ خدا نے یہ لینڈ جو ہے اسرائیل کے لیے منتخب کیا، چوز کیا اور ان کو الاٹ کیا۔ اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایشینٹ ڈاکومنٹ، اور جس کو کہہ سکتے ہیں وصیت نامہ، ڈیڈ، رجسٹری آف دا لینڈ۔ جیسے آج ہم دنیا میں کوئی گھر خریدیں، کوئی پلاٹ خریدیں، کوئی کچھ خریدیں، تو اس کے بارے میں جو ڈیڈ ہوتی ہے، جو پیپر ورک ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر لینڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو وی ہیو دس اینشینٹ ڈاکومنٹ مور دین اینی ادر ڈاکومنٹ، ایشین ڈاکومنٹ، جو اس پروف کرتے ہیں کہ دس لینڈ از بلونگ ٹو کس کے؟ اسرائیل۔ اور اسرائیل کو دینے والا کون ہے؟ خدا۔ اور خدا کون ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے آسمان میرا ہے، زمین میری ہے۔ تو ایکچولی ٹیکنیکلی خدا سارے جہان کا مالک ہے، لیکن جب اس نے یہ زمین انسان کو دے دی تو پھر اس کا اختیار بھی، لیکن یہ حصہ جو انسانوں میں سے خدا نے چن کر خود کہا کہ دس لینڈ از بلونگ ٹو دس نیشن، دیز پیپل۔ اور اس کے بارے میں جینیسس چیپٹر 15 میں اگر جائیں، جینیسس چیپٹر 15 ورس 17 سے دیکھتے ہیں، لکھا ہے جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ ورس 18، اور اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، دریائے مصر جو ہے
दरिया नील भी जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है वो है दरियाए फरात जो इराक में है। वर्स 19, कीनियों, कंजियों, कदमूनियों, हत्तियों, फर्जियों और रफाइम और अमूरियों और कनानियों और जर्जासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया। अगर आप काउंट करेंगे ना इसको, वर्स 19 एंड 21, 19, 20, 21, तो आपको पता है कि 10 नेशन मिलकर ये प्रॉमिस लैंड बनता है। अगर आप बाद में काउंट करें तो ये 10 नेशंस थी जिसको खुदा ने कहा दैट इज गोइंग टू बी योर लैंड। तो आज दुनिया में ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट मैटर है, ये जो इसराइल का इलाका है। लेकिन व्हाटएवर कोई भी कहे कि ये हमारा इलाका है, ये हमारा लैंड है या किस तरह, दुनिया में अगर आप जाके चेक करें ना, तो जो भी है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर किसी नेशन की जाके बैकग्राउंड चेक कर लें तो कहीं पर थे और उन्होंने किसी लैंड के ऊपर कब्जा किया, वो लैंड उनको यही लगेगा कि किसी और से बिलोंग करता था। फिर कोई और नेशन आ गई, फिर और कोई एम्परा आ गया, तो ये होता रहा। लेकिन ये लैंड जो था स्पेशली, जिसके बारे में हमारे पास ये एक सबसे बड़ी डीड है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। चाहे कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी कहती रहे, जो खुदा ने इसराइल को अलॉट किया है वो उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यहाँ पर अगर गौर करें ना, वो वापस आ जाएं चैप्टर 34 पे, तो इसमें जो लैंड दिया गया उसकी पूरी एक तरह से बाउंड्री लाइन माइल्स में बता दी गई है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक इसकी बाउंड्री है। चारों तरफ से बाउंड्री उसने बता दी है। अगर आपको मैं वो मैप अगर शेयर कर सके तो आप देख सकते हैं कि ये जो लैंड था, अगर आप देखें, इनमें आपको नज़र आ रही हैं 4 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो इसमें ये जो एरो आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है, अगर आप देखें तो ये हाईलाइट किया हुआ एरिया है, दैट इज़ प्रेजेंट, आज ये है जो इसराइल का जो लैंड है। ठीक है, जो खुदा ने अभी मैंने पढ़ा जेनेसिस 15 to 18 में उनको अलाउ किया था। आप ऊपर वाली पिक्चर में जाके देखें तो ये रेड बॉर्डर आप देख सकते हैं। अभी दूसरी अगर पिक्चर दिखाएं, ये है असल में, और यहाँ अभी ये एरिया जो है उसके पास है। ये पूरा एरिया जो है अगर आप देखें, ओरिजिनल बॉर्डर जो है उनके, ये पूरा ये है। इसका हिस्सा इजिप्ट में है, इसका हिस्सा सऊदी अरेबिया में है, सीरिया में है, इराक में है, ऑल द वे टू टर्की तक। अगर आप देखें इसको तो ये एक्चुअली ओरिजिनल बॉर्डर लाइन है। अगर दूसरी पिक्चर दिखाएं तो ये खुदा ने, ये अगर आप इसको भी देख सके, दैट इज़ अ बाउंड्री लाइन। लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है, दैट टाइनी, जहाँ पे इसराइल लिखा है इस पे ये ब्राउन सा मार्क है, दैट इज़ जस्ट टाइनी प्लेस। जिसका टोटल जिन्होंने इसकी पैमाइश निकाली है माइल्स में, तो ये है 300,000 स्क्वायर माइल का एरिया है। लेकिन आपको याद है कि इनकी सबसे जो ज़बरदस्त जो किंगडम थी वो थी दाऊद की, डेविड। उसके बाद उसके बेटे की एक्सपैंड जो की इन फुल ग्लोरी में, जितना भी वो उन्होंने रेन किया, तो उतना कितना था, दे रेन ओनली 30,000, 300,000 से 30,000, 1 in 10% कह सकते हैं। कभी भी ये फुल ग्लोरी तक नहीं पहुंचा। ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, कभी भी इस पूरे एरिया पर उन्होंने कभी भी कब्जा नहीं था उनका, कभी भी रेन नहीं। तो आप अंदाजा लगाएं कि दैट इज एक्चुअल जो है खुदा ने इसराइल को लैंड दिया था। लेकिन वन डे द रियल ऑनर, खुदा ने कहा दिस इज माई लैंड। खुदा का असल में सारी ही दुनिया है जैसे मैंने कहा, लेकिन ये खुदा ने स्पेशली एक हिस्सा चुना दुनिया में जिसमें कहा दिस इज माई। किस तरह आप जानते हैं, आपको पता है कि दुनिया में कौन सा जमीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड, जिसको होली लैंड कहा जाता है। नो अदर लैंड कॉल्ड होली लैंड, दैट इज इजराइल। दैट्स वाई दिस लैंड इज कॉल्ड होली लैंड, बिकॉज़ खुदा ने कहा दिस इज माई लैंड। तो एक दिन आएगा जब हमारा खुदावन इस दुनिया में आएगा, तो
that is going to be the border of his kingdom. تو یہ تھوڑا سا میں آپ بتانا چاہ رہا تھا کہ خدا نے یہ جو باؤنڈری لائن دی وہ آج بھی اس میں رقم ہے، ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے، اور خدا کرے گا کہ ایک دن اس پر اس کا قبضہ ہوگا. تو یہ 15 ورس تک ہم نے پڑھا. اس کے بعد آ جائے واپس چیپٹر 34 ورس 16 سے لے کر آگے اینڈ تک. موسیٰ نے کہا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جو اشخاص اس ملک کو میراث کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں، یعنی الیعزر کاہن، نون کا بیٹا یشوع، اور تم زمین کو میراث کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلہ سے ایک سردار کو لینا. اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں: یہودا کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب، شمعون کے قبیلے میں سے سیمویل، بنیان کے قبیلے سے الیداد، بنی دان کے قبیلے سے یگلی، اور بنی یوسف کے قبیلہ میں سے بنی افود، اور افرائیم سے کیمو بن صفتان. اور اسی طرح یہ سارے اصل میں یہ اس لیے ضروری تھا جب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ ان کو بتا دے کہ کون سے لوگ ہوں گے جب ملک میں انٹر ہو جائیں گے، جب وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے، تو who are people responsible to divide the land in all tribes. کیونکہ موزیز was going to die، تو اس کو کسی نہ کسی بندے کو ذمہ داری دینی تھی. ایک بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں، I'm really surprised کہ یہ کیسی ڈاکومنٹس لکھے گئے تھے کہ ابھی تک انہوں نے ان پرومس لینڈ کا ایک فٹ بھی کیپچر نہیں کیا تھا، داخل بھی نہیں ہوئے تھے. تو سٹل یہ کتنے بڑے یقین کی، کتنے بڑے فیتھ کی بات تھی کہ دے آر گوئنگ ٹو کیپچر آل دس لینڈ، کہ اس کو ریٹرن کر لیا گیا. یہ خدا کا وعدہ تھا. اور جو لوگ لکھ رہے تھے ان کا ایمان دیکھیں وہ کتنا بڑا تھا کہ ان کو اس چیز کا مکمل یقین تھا کہ چاہے وہاں پہ 10 نیشنز ہوں، چاہے وہ بڑی جائنٹس ہوں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے بڑے قلعے ہوں، یا تو we are going to conquer them all. That was only by faith. They did that, and ہم آگے جا کے دیکھیں گے کس طرح انہوں نے سارا وہ جو خدا کا حکم تھا اس کو انہوں نے پورا کیا اور پھر ان ملکوں پر قابض ہوئے. لارڈ تھینک یو سو مچ. تیرا کلام بہت ہی گہرا ہے خداوند، تیرے کلام میں حقیقت اور سچائیاں بھری پڑی ہیں خدا. ہم ہی بہت دفعہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں تیرے ساتھ وفادار ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. خداوند آج کی شام کو اور تیرے ان بچوں کو جو تو نے ہمیں موقع دیا کہ مل کر تیرے کلام کو کھولیں، اسٹڈی کر سکیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اب اے خداوند جو کچھ ہم نے آج بات چیت کیا ہے اس کو تو تیرے سامنے رکھتے ہیں، جیسا تو مناسب سمجھتا ہے، جیسا تیرے لیے بہتر ہے. تو ہمارا فیوچر جانتا ہے، تو ہمارے آنے والے کل کو جانتا ہے. تو اسی طرح ہمیں گائیڈ کر تاکہ ہم اسی طرح مل کر ہم تیری اس موجودگی کو، تیری اس پریزنس کو جو ہمارے درمیان ہے اس کو قبول کرتے، تجھے سجدہ کرتے ہیں خدا. اور بخش دے خداوند کہ تو ہمارے درمیان میں اسی طرح موجود ہوتا رہے. ہم جانتے ہیں کہ بے شک ہم جتنا مرضی تجھے کال کریں، اگر ہم میں کوئی ناپاکی ہے، ہم میں کوئی گندگی ہے، تو چاہے جتنا مرضی ہم دعا کریں یا کچھ یو ول ناٹ بی امنگ اس، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ تو ہمارے درمیان میں سکونت کرے، لیکن ہماری زندگیوں کو بھی تو اسی طرح پاکیزگی میں دیکھنا چاہتا ہے، ہولی دیکھنا چاہتا ہے. لارڈ بخش دے کہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس میں ہم ہر بری چیز سے، ہر ناپاکی سے، ہر ان ہولی چیز سے، ڈیفائل کرنے والی چیز سے بچے رہیں. اور جب پھر ہم ہفتہ کے دوسرے دن نیکسٹ ویک جمع ہوں تو ہم پاکیزگی کی حالت میں تیرے حضور جمع ہوں، تاکہ تو ہمارے درمیان میں آ جائے خدا، سکونت کرے. تو موجود ہو خدا، تب ہی تو آئے گا، کیونکہ تو نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں سکونت کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو لارڈ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو فار گیونگ یور لائف. تھینک یو فار فریئنگ اس فرام دس پریزن آف ڈیتھ، پریزن آف سن. تیرے مار کھانے سے،
ہم نے شفا پائی، تیرے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی خدا. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. وی بلیس یور ہولی نیم، وی بلیس یور ہولی نیم. ان جیزس نیم وی پرے. Amen. آمین. ہاللویہ.